اب اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل کتاب سے مخاطب ہو کر ان کو بتا رہے ہیں کہ جو تم یہود و نصارہ یہ کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے، تو وہ تو یکسو ہو کر صرف اللہ پر ایمان لاتے تھے، اور جو ان کا پیروکار ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ اللہ فرماتے یقیناً ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ یعنی صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ ہم جو ہیں کسی کے پیروکار ہیں، یہ کوئی فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ ہم صحیح طریقے سے ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ سب سے پہلی شرط یعنی کیا ہے؟ اتباع، اطاعت، فرما برداری، اس کی بات ماننا، اس کو فالو کرنا۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں کہ اور اب یہ نبی یعنی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان تشریف لا چکے ہیں، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے صحیح یعنی اتباع ان کی کر رہے ہیں، یہ ان پر صحیح ان کے ساتھی ہیں، اور جو ان پر ایمان لائے ہیں، یعنی جنہوں نے پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی تھی جب ابھی اسلام نہیں تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھے، اس وقت بھی جن لوگوں نے جناب ابراہیم کی پیروی کی تھی وہ زیادہ حقدار تھے کہ وہ اپنے آپ کو جناب ابراہیم کا پیروکار کہتے۔ اور اب یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جو ان پر اب ایمان لائے ہیں، یعنی اس نبی پر اب جو ایمان لائے گا وہ حقیقت میں جناب ابراہیم کا پیروکار ہوگا، وہ اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں، اور اللہ ان مومنوں کا ساتھی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں بھی آپ غور کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے ہیں کہ زبانی کلامی یہ کہہ دینا کہ ہم کسی کو مانتے ہیں، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ جا رہا ہے، ہر طرف جو ہے وہ گہما گہمی ہے، میلاد منائے جا رہے ہیں، کیک کاٹے جا رہے ہیں، اور جو ہے وہ نعتیں جو ہے وہ بڑی زور و شور سے پڑھنے والے جو ہیں وہ نیو نعتیں نکال کے لے کے آتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی طرز کیسی ہے، ان میں جو اشعار ہیں وہ کس طرح کے ہیں، بس وہ ان کو پڑھنے میں اور بس اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن کسی کی توجہ بھی اس طرف نہیں ہے کہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا کیا ہے، ان کے حقیقی پیروکار ہم کیسے بن سکتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کسی کے بارے میں بھی یوں محبت کا زبانی کلامی دعویٰ کرنا، یہ کہنا کہ ہم اس کے فالوور ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ قیامت میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ کام کیا آئے گا؟ اس کی اتباع کام آئے گی، اس کی اطاعت کام آئے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ یہ کہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن حقیقت میں جب تک وہ صحیح سنتوں پر عمل نہیں کریں گے، صحیح رسول اللہ کی اطاعت اور ان کی فرما برداری نہیں کریں گے، زبانی کلامی یہ دعوے ان کو کوئی کام نہیں آئیں گے۔ چاہے دوسری طرف جو ہے وہ کوئی یہ کہے کہ ہم ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم ان کے فالوور ہیں، لیکن جب تک وہ حقیقت میں ان کی پیروی نہیں کریں گے، ان کی بات کو نہیں مانیں گے، ان کی اتباع نہیں کریں گے، یہ زبانی کلامی دعوے ان کو کسی کام نہیں آئیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ واضح طور پر بات کو سمجھا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ قرآن تمہارے لیے مثالیں ہیں، اس میں نے طرح طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں۔ یہ قرآن تمہارے لیے نصیحت ہے، اس قرآن سے تم عبرت کیوں نہیں لیتی؟ تو یہ ایسی آیتیں اب اللہ تعالیٰ مخاطب کس سے ہیں؟ ان سے ہیں جن کے پیچھے بات چلی آ رہی ہے، یہود و نصارہ سے، کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہیں، ہم ان کی آل ہیں، ہم ان کے فالوور ہیں، تو بس ہم کامیاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نہیں، حقیقت میں جناب ابراہیم تو شرک نہیں کرتے تھے، مشرک نہیں تھے، اور تم تو شرک کر رہے ہو، تم تو میری بات ہی نہیں مان رہے ہو۔ اور ان سے میں نے جب بھی کوئی بات کہی تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ سر تسلیم خم کر لیا، فوراً وہ جھک گئے، انہوں نے کبھی بھی کچھ بھی نہیں کہا مجھ سے۔ اور تم لوگ ایسے ہو کہ تم تو میری بات کو سنتے ہی نہیں ہو،
اپنی منمانیاں کرتے ہو تو پھر تم ابراہیم کے پیروکار کیسے ہو سکتے ہو؟ تو یہ آیتیں ہمیں دعوت فکر دیتی ہیں کہ ہم حقیقت میں رسول اللہ کے ماننے والے بنیں، ہم حقیقت میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والے، ان کے پیروکار بنیں۔